تو آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں وہ کارابے خاندان کے گرد گھومتی ہے. جی بالکل. اور اس خاندان میں نا ایک بہت ہی دلچسپ کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ہاں، یہ جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں اور پھر جو ذاتی خواب ہیں ان کے درمیان. بالکل. اور اس بار اس کشمکش کا مرکز بنا ہے جہان. جس نے اچانک امریکہ جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور اس اعلان سے نا جیسے پورے خاندان میں ایک بھونچال آ گیا ہے، خاص طور پر اس کے بھائی فرات کے لیے. جی، فرات کا جو غصہ ہے وہ صرف اس بات پر نہیں کہ جہان جا رہا ہے. اچھا. بلکہ اس بات پر ہے کہ مطلب مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، خاص طور پر جب گھر میں ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے انا کا مسئلہ بھی ہے اور روایت کا بھی. بالکل. یہ فرد کی آزادی اور خاندان کی اجتماعی سوچ کی جنگ ہے نا. فرات کے لیے یہ ایک قسم کی بغاوت ہے. لیکن جہان تو بس اپنے خواب پورے کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. ہاں وہ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف گھر کی جو بڑی خواتین ہیں، آزادہ صاحبہ اور صبیحہ، ہاں ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے. جی وہ رات کو جاگ رہی ہیں، فکر تو ہے لیکن غصہ نہیں ہے. اور آزادہ صاحبہ کی بات بہت گہری تھی. کون سی والی؟ جب وہ صبیحہ کو تسلی دیتی ہیں کہ بچوں کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تو فخر کی بات ہے. ہاں، چاہے اس میں جدائی کا دکھ ہی کیوں نہ ہو. گھر کا جو مرکزی جوڑا ہے باران اور دلان، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ارے ان کی تو اپنی ہی کشیدگی چل رہی ہے. ویسے بھی ان میں نوک جھوک تو رہتی ہے. ہاں، لیکن اب دلان حاملہ ہے تو باران کا رویہ کچھ زیادہ ہی حکم چلانے والا ہو گیا ہے. اچھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، جیسے سونے کی جگہ کو لے کر یا ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا. تو یہ چھوٹی لڑائیاں دراصل کسی بڑی چیز کی علامت ہیں؟ بالکل. یہ رشتے میں طاقت کے توازن کی جنگ ہے. باران سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور دلان اب اس سے تنگ آ چکی ہے. ہاں، لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ کہ باران کے اس رویے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باوجود دلان ہی ہے جو اسے جہان کے معاملے میں سمجھا رہی ہے. اچھا، وہ اسے نرمی برتنے کا کہہ رہی ہے. جی، کہ وہ جہان کو سمجھے، اس کا ساتھ دے.